زمین آسمان کو بنایا۔ کوئی ہے اللہ کے سوا جو زمین آسمان کو بنا کے دکھائے؟ جس کو دیکھو پاؤنڈ 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 کو بیزی بیزی بیزی، یہ کیا زندگی ہے؟ اللہ کو پہچانو جس نے پیدا کیا ہے۔ ایسے نہیں ہم آ گئے، ہمارے پیچھے موت لگی ہوئی ہے۔ مجھے چھوڑ گئے ہو نا، مجھے بھلا دیا ہے نا تم نے، اللہ گلہ کر رہا ہے۔ بھائیو مل کے یہ سوچیں کہ کیسے زندگی گزاریں کہ جب مریں تو اللہ ہم پہ راضی ہو، جب مریں تو جنت کے فرشتے آئیں، جب مریں تو اللہ کہہ رہا ہو میرا بندہ میری بندی تو نے راضی کر دیا، چل جا موج کی زندگی گزار۔ کائنات کو عارضی بنایا ہے، مستقل نہیں ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، یہ ہمیں علم ماں کی گود میں مل گیا۔ اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کہ بنانے والا کون ہے، یہ کائنات کیسے بنی ہے، اور ابھی تک وہ دھکے کھا رہے ہیں اور دھکے کھاتے رہیں گے جب تک وہ اللہ کے نبی کی طرف، نبیوں کے علم کی طرف نہیں لوٹتے۔ نہیں کوئی پتہ لگا سکتا کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، کیوں بنایا، کب تک رہے گی، مجھے کیوں بنایا، میں کب تک ہوں، موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ وہ سوال ہیں جن کا کوئی جواب نہیں انسان کے علم کے پاس، اس میں انسان جاہل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک فیصلہ کن آیت فرماتا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے۔ تو ہمارا علم ہے آنکھوں کے ذریعے۔ اب میں سامنے دیکھ رہا ہوں، ادھر ادھر نظر نہیں آ رہا، پیچھے نظر نہیں آ رہا، دائیں نظر نہیں آ رہا، بائیں نظر نہیں آ رہا، اوپر نظر نہیں آ رہا، نیچے نظر نہیں آ رہا۔ ہمارا علم ہے کانوں کے ذریعے۔ میں اکیلا بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہاں 3 اکٹھے مائک پہ شروع ہو جائیں، آپ کو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہمارا علم ہے عقل کے ذریعے۔ عقل ایک وقت میں ایک چیز کو سوچتی ہے، دوسرے کو سوچنے لگے تو پہلی بھی غائب ہو جاتی ہے۔ ماں کے اپنے جنے ہوئے 3 بچے اکٹھے آ کے شور مچانا شروع کر دیں تو وہ ایک ایک کو مارے گی، او لودے پٹھے ہو، پیچھا ہٹو پیچھا ہٹو پیچھا ہٹو۔ وہ کنفیوز ہو جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی کہ تینوں ہی کوئی نہ کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا علم ان راستوں سے ہے جو کمزور ہیں، تو آگے علم بھی کمزور ہے۔ اللہ کیسا ہے، اس کا علم کیسا ہے؟ اللہ کی بادشاہی، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمان اللہ کے، یہ ہمیں علم قرآن سے ملا، اللہ کے نبی سے ملا۔ زمین اللہ کی، درمیان اللہ کا، زمین کے نیچے سب کچھ اللہ کا۔ اس ساری کائنات پر قبضہ کس کا ہے؟ الارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ یہ علم ہمیں قرآن سے ملا کہ اللہ کہتا ہے ایک اللہ ہے جس نے زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، یہ ہل نہیں سکتے، یہ گر نہیں سکتے۔ ہل تری من فطور، آسمانوں میں کوئی کمی کجی نہیں دکھا سکتے، اور میں اکیلا ہوں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین آسمان میں 2 خدا ہوتے، 3 ہوتے تو ساری کائنات تباہ و برباد ہو جاتی۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْض، بعض سے لڑتے، جیسے دنیا میں لڑ رہے ہیں تو ایسے ہی وہ خدا بھی لڑتے اور زمین آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو یہ علم نبی کے ذریعے سے ہمارے پاس آیا کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے۔ مجھے کس نے بنایا ہے؟ میرے لیے ضلع ملتان کیوں
منتخب کیا ہے، میرے لیے راجپوت فیملی کیوں منتخب کی ہے، کوئی چوائس نہیں میری، یہ میرے اللہ کی چوائس ہے۔ میری زبان اردو پنجابی کیوں بنائی ہے، یہ میرے اللہ کی چوائس ہے، میری کوئی چوائس کوئی نہیں۔ یہ عورتیں کیوں بن گئیں، آپ مرد کیوں بن گئے، کوئی کالا کیوں بن گیا، کوئی گورا کیوں بن گیا، کسی کے اینک کیوں چڑھ گئی، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی کیوں آ گئی، کوئی لنگڑا ہو کے کیوں چل رہا ہے، کوئی بیڈ پہ پڑا کیوں پڑا ہوا ہے، اس سب کے پیچھے ایک اللہ ہے، یفعل ما یشاء، تیرا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بارش کہاں سے آتی ہے، یہاں ہر وقت ہی بادل ہیں، یہاں کم ہو گئے ہیں۔ 82 میں جب میں آیا تھا تو پورے 40 دن سورج نظر نہیں آیا تھا، بارش ہی بارش تھی، بارش ہی بارش تھی۔ اب تو لگتا ہے جیسے پاکستان میں ہی پھر رہے ہیں، وہ ایڈی وڈی ٹھنڈ کوئی نہیں۔ تو کون ہے کَأَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، دیکھتے نہیں تیرا رب بادلوں کو لے کے آتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُقَامًا، پھر ان کو اوپر نیچے تہ بتہ لگاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، پھر اس میں سے پانی برساتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو پھاڑتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اس سے چارہ نکالتا ہے، غلہ نکالتا ہے، پھول نکالتا ہے، انگور نکالتا ہے، زیتون نکالتا ہے، کھجور نکلتی ہے۔ اتنی چھوٹی سی گٹھلی میں اتنی میٹھی کھجور کیسے بن جاتی ہے، اتنی چھوٹی سی گٹھلی میں اتنا بڑا ناریل کیسے بن جاتا ہے، اس ناریل میں 50 فٹ کی بلندی پر اندر پانی کون بھرتا ہے، سفید لیئر کون بناتا ہے، اس کو مزیدار کون بناتا ہے، آم میں خوشبو کون رکھتا ہے، کریلے میں کڑواہٹ کہاں سے آ جاتی ہے، بھنڈی میں لیس کہاں سے آ جاتی ہے، سانپ کے منہ میں زہر کیسے آ جاتا ہے، مچھلی پانی میں کیوں رہنا چاہتی ہے، پرندے ہواؤں میں کیوں اڑنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے ایک ہے جس کا نام ہے اللہ، اور وہ ہے لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، لا الحی القیوم، قائم اور زندہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، امن خلق السماوات والارض۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں چیلنج کرتا ہے، یہ جو آج کل ایتھیزم دوبارہ شروع ہو گیا ہے، یہ 18ویں صدی میں آیا تھا، اور اب فیشن کے طور پر ہمارے بچے بھی ایتھیسٹ بن رہے ہیں، تو بیوقوف ہیں بیچاروں کو پتہ کوئی نہیں ہے، اپنا پیشاب تو روک نہیں سکتے اور کہتے ہیں خدا کوئی نہیں، کیڑے کملن، وہ کدائیں پیٹ میں درد و مروڑ اور جلاب لگ جائیں، کرمالا بیٹھا ہوئے گا سڑک تے پینٹ لا کے، کہتا خدا کوئی نہیں، اپنی گندگی تو روک کے دکھا، نیند چڑھ جائے تو پڑا ہوتا ہے، کون ہے، کون ہے، اللہ کہتا ہے امن خلق السماوات والارض، کیا لہجے میں تکبر ہے، میں اس کی تھوڑی نقل اتار رہا ہوں، امن خلق السماوات والارض، یہ ایسے نہیں ہے امن خلق السماوات والارض، یہ ہے امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان کو بنایا، امن خلق السماوات والارض، کوئی ہے اللہ کے سوا جو زمین آسمان کو بنا کے دکھائے، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، کس نے خوبصورت باغ باغیچے لگائے، ہمارا علاقہ آموں کے باغات کا ہے، خشک لکڑی، کڑوی لکڑی، کڑوا چھلکا، اور اس سے چونسا آم کیا مٹھاس لے کے پیدا ہوتا ہے، یہ کون مٹھاس ڈال رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے، کیا پانی میں شوگر ڈالی تھی یا اس کو کھاد میں شوگر ڈال کے دی تھی، یہ کون اس کے اندر مٹھاس پیدا کر رہا ہے، ہر آم کا سائز الگ، ذائقہ الگ، خوشبو الگ، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر کہتا مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، اللہ چیلنج کرتا ہے،
ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو۔ اے الہم اللہ